جو ہے اسی میں ہی خوش رہو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو گہرے دوست، ایک کا نام علی تھا اور ایک کا نام ہاشم۔ علی ایک سادہ خوش باش دیہاتی لڑکا تھا اور ہاشم ایک مصروف دولت مند شہری نوجوان تھا۔ علی اور ہاشم دو بچپن کے گہرے دوست تھے۔ وقت کے ساتھ ہاشم شہر چلا گیا، تعلیم حاصل کی، بڑی نوکری ملی اور مصروف زندگی میں گم ہو گیا۔ علی گاؤں میں ہی رہتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، والدین کا خیال رکھتا تھا، وہ ایک سادہ زندگی جیتا تھا۔ ایک دن گرمیوں کی چھٹیوں میں ہاشم نے علی کو فون کیا۔ ہاشم: یار علی، تھک گیا ہوں اس شور شرابے سے، ٹریفک سے، دل چاہتا ہے تمہارے گاؤں آ جاؤں۔ علی مسکراتے ہوئے: تو دیر کس بات کی ہے، آم میٹھے ہو چکے ہیں، کھیت ہرے بھرے ہو چکے ہیں، تمہارا انتظار ہے بس۔ جیسے ہی ہاشم گاؤں پہنچا وہ حیران رہ گیا۔ مٹی کی خوشبو، کھیتوں میں ہل چلاتے کسان، ندی کنارے کھیلتے بچے، آسمان پر اڑتی چڑیاں اور ہر طرف سکون۔ علی نے اس سے باہیں کھول کر خوش آمدید کہا۔ گرم گرم پکوڑے، مٹھاس بھری لسی اور مٹی پر زمین پہ بیٹھ کر محبت بھرا استقبال کیا۔ ہاشم دل ہی دل میں، کتنی سادگی ہے اور کتنا سکون ہے۔ اگلے دن علی نے ہاشم کو اپنے معاملات میں شریک کیا۔ علی نے ہاشم کے ساتھ کھیتوں میں کام کیا، نہر میں نہائے، آم کے درختوں پر چڑھ کر آم توڑے، شام کو بزرگ کسان کی بیل گاڑی کی مرمت میں مدد کی۔ دوپہر کو علی کی ماں نے مٹی کے چولہے پر بنی روٹی، دال، آم کا اچار اور مکھن پیش کیا۔ ہاشم نے کہا، یقین نہیں آتا اتنا سادہ کھانا اتنا مزیدار کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی شام وہ دونوں گاؤں کے میلے پر بھی گئے۔ بچے جھولا جھول رہے تھے، بانسری کی آواز فضا میں گونج رہی تھی اور آسمان پر جگنو روشنی بکھیر رہے تھے۔ تیسرے دن ہاشم کو شہر سے ایک فون آیا۔ اس کی کمپنی کو دیہی علاقے میں ایک ایماندار بندے کی ضرورت تھی۔ ہاشم: علی، تم میرے ساتھ شہر چلو، اچھی تنخواہ، سہولتیں، ایک نیا تجربہ، شاید یہ تمہارے لیے نیا موقع ہوگا۔ علی خوش ہو گیا۔ رات بھر وہ سو نہ سکا، کبھی اپنے بوڑھے والدین کو دیکھتا، کبھی ستاروں سے بھرا آسمان دیکھتا۔ صبح وہ دونوں ایک پہاڑی پر چڑھ گئے، وہاں سے پورا گاؤں نظر آ رہا تھا۔ علی نرمی سے: تمہاری پیشکش کا دل سے شکریہ ہاشم، لیکن میرے لیے اصل دولت یہ ہے، میرے ماں باپ، یہ کھیت، یہ ہوا اور یہ سکون۔ ہاشم: یار، تم نے مجھے وہ یاد دلا دیا جو میں بھول چکا تھا، زندگی جینے کا اصل مطلب۔ رخصتی سے پہلے ہاشم نے علی کو ایک قیمتی گھڑی دی۔ تم وقت کے بغیر جیتے ہو، مگر یہ گھڑی تمہیں یاد دلائے گی کہ تمہارا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ علی نے مسکرا کر ایک بانسری ہاشم کو دی۔ جب دل بے چین ہو تو یہ بجانا، سکون خود بخود آ جائے گا۔ شہر واپس آ کر ہاشم نے اپنی زندگی بدل دی۔ روزانہ تھوڑا وقت فطرت کے لیے نکالتا، موبائل کم، خاندان سے بات زیادہ کرتا اور اپنی ٹیبل پر وہ بانسری رکھتا۔ علی نے اپنی وہی پرانی سادہ زندگی جاری رکھی، لیکن ہمیشہ دل سے خوش، شکر گزار اور مطمئن رہا۔ کہانی کا سبق: خوشی ہمیشہ چیزوں میں نہیں، شکر، محبت اور دل کے سکون میں ہوتی ہے۔ جو ہمارے پاس ہے وہی سب کچھ۔